منبر نور پر تشریف فرما حضرت حافظ و قاری محفوظ صاحب قبلہ امرہ۔ عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عزت دار پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، اور جو شے تیری نگاہ سے گزرے حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر۔ وہ قبر، اس کا تصور کریں، وہ قبر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جہاں سانپ اور بچھو ہیں، جہاں کے نہ کوئی لائٹ ہے، نہ بلب ہے، نہ کوئی ڈیکوریشن ہے، جہاں کے کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ قبر میں روشنی کب ہوگی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، نمازوں کا تحفہ لے کر کے جائیں گے، اس پیشانی سے نور نکلے گا، روشنی نکلے گی، انشاءاللہ آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں آپ کو سکون ملے گا۔ والدین کی فرما برداری کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ قبر میں آرام ملے گا۔ آپ دنیا سے نیک اعمال لے کر کے دنیا میں اپنے سینے سے لگا کر بڑے پیار سے آرام سے دباتی ضرور ہے، لیکن حال بالکل جدا ہے، الگ۔ اب آپ چاہتے کیا ہے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ قبر آپ کو کس طرح دبائے، قبر آپ کا استقبال کس طرح کرے۔ اس لیے یاد رکھو، ابھی وقت رکھو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ حضرات، دنیا کا دستور ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں۔ آج لوگ اپنی دولت پہ اتراتے ہیں، ناز کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ جس کے پاس زمین و جائیداد ہے وہ اپنی زمینوں پہ جائیدادوں پہ ناز کرتے ہیں، بڑے اتراتے ہیں۔ جو اہل مال ہیں وہ اپنے اچھے لباس پہ اتراتے ہیں، گھمنڈ اور غرور کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے گا، آسمان کو چیر دے گا۔ چلنے کا انداز ہوتا ہے سینہ تان کے، اکڑ اکڑ کے، زمین پہ پاؤں پٹخ پٹخ کے چلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زمین کو پھاڑ دے گا۔ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اسی زمین کے نیچے ہوں گے، منو مٹی کے نیچے لوگ ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے۔ اگر باپ مر گیا تو بیٹا اس کی قبر پہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر کبھی قبرستان کے قریب سے اس کا گزر بھی ہو جائے تو بہت لمبے لمبے قدموں کے ساتھ قبرستان کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو قبر کا کوئی مردہ اٹھ کر مجھ سے چپٹ جائے، لپٹ جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات، جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے کوئی نہ ہمارا یار ہوگا نہ مددگار، اب ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ چاہے ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے، ساتھ میں کوئی چیز نہیں جانے والی، نہ دولت نہ شہرت، کچھ بھی نہیں، نہ زمین نہ جائیداد، نہ اچھے مکانات، کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا۔ اگر ساتھ جائے گا تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں۔ یہ اچھے لباس پر اترانے والے کان کھول کے سن کہ وہی اچھے لباس کو پہن کر جب تیرا انتقال ہو جائے گا، تیری روح نکل جائے گی، روح نکالنے والا فرشتہ تیری روح کو نکال کر لے جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔
کہ اب تیرے اچھے لباس کی پرواہ نہ کی جائے گی، اب تیرے اچھے کپڑے کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اعلان ہو جائے گا کہ آسانی کے ساتھ اگر اس کا کپڑا اترتا ہو تو اتارو، اور اگر آسانی سے نہ اترے تو کینچی لاؤ، کاٹ کے اس کے اچھے لباس کو اس کے جسم سے جدا کر۔ اب وہی لباس اسے بھی پہناؤ جو ایک غریب مزدور کو پہنایا جاتا ہے، وہی لباس اسے پہنایا جائے جو ایک فٹ پاتھ پر مرنے والے انسان کو پہنایا جاتا ہے۔ پتا چلا، معلوم ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر میں ہی پڑھ دوں، آواز تو اس لائق نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کلام کو دیکھیں، آواز کو بالکل نہ دیکھیں۔ درود پاک پڑھ کے سنائیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومعوانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا سلم۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مکمل نچوڑ اس کلام کے اندر موجود ہے۔ کی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، جزاک اللہ۔ ہم اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تن بے جان پر اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ یہ شعر بھی بطور خاص حضرت، یہ شعر بھی دیکھیں گی بلبلیں اڑ جائیں گی، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے، کہ جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے اوپر درود، درود پاک پڑھنے کی برکت دیکھیں، سبحان اللہ، کہ جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا، آگ سے
کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ایسا دیا ہے کہ اس طرف سے آوازیں آنی بند ہو گئی۔ ہاں، اللہ کرے کہ پروردگار اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عورتیں صرف دو جگہ پہ خاموش نظر آتی ہیں حضرت، صرف دو جگہوں پر یہ عورتیں بالکل خاموش ملیں گی، اس کے علاوہ تیسری جگہ پہ نہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ناقص العقل بنایا ہے، کم عقل۔ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، انہیں وہی کرنا جو ان کے من میں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو عورتیں صرف دو جگہ خاموش نظر آتی ہیں، یا تو عورت سوئی پڑی ہو تو خاموش ہے، یا مری پڑی ہو تب خاموش ہے، تیسری کوئی جگہ ہی نہیں۔ گھر میں ہو، بازار میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیہان میں ہو، کہیں بھی ہو، مطلب ہی نہیں ہے خاموش رہنے کا۔ یہ دو جگہ ایسی ہے، یا تو سو گئی تو خاموش، مر گئی تب۔ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ ہر وقت ماحول کے اعتبار سے کام کرے، ماحول کے اعتبار سے محفل رسول ہو تو خاموشی سے سنیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ رسول کی محفل ہو تو جی جی بالکل۔ کیا بات ہے، بے شک۔ حضرات صرف ایک بات، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے دنیا کے پردے پہ، میں وہاں بھی دیکھتا ہوں، یہاں بھی میں نے جب بھی دیکھا تھا، اور اکثر حضرات میری اس بات کی تائید کریں گے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ مسلمان ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہے آپ کو اس میں؟ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ پروردگار ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم علماء فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ کتنے حق ہیں؟ گفتگو ختم، لیکن توجہ کے ساتھ سنیں۔ جو حقوق ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے۔ کیا کرے؟ حدیث پاک بھی افشوا السلام بینکم، کہ تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، افشوا السلام بینکم، تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے پہلے سلام کرے، کلام بعد میں کرے، بات چیت بعد میں، حال چال معلوم کرے بعد میں، خیریت بعد میں پوچھے، پہلے سلام کرے۔ خان صاحب کیا حال ہے؟ بعد میں پہلے سلام۔ چودھری صاحب کیا حال ہے؟ بعد میں پہلے سلام۔ نیتا جی کیا حال ہے؟ بعد میں پہلے سلام۔ منتری صاحب کیا حال ہے؟ بعد میں پہلے سلام۔ ابا کیا حال ہے؟ بعد میں پہلے سلام۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ بعد میں پہلے سلام۔ پتا چلا السلام قبل الکلام، قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دعوت کرے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے گھر پہنچ کر کھانا کھائے، دعوت قبول کرے اور گھر پہنچے، جیسا بھی ہو وہاں پہنچ کر کے کھانا کھائے اور کھانے میں عیب بالکل نہ نکالے، کھانے میں عیب بالکل نہ نکالے کہ دال پتلی تھی، چاول موٹے تھے، بوٹی کم ملی، شوروا کم تھا، بریانی میں بوٹی نہیں تھی، کچھ نہیں،
سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی دعوت کرے قبول کا، بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ تم نے کھلایا، اللہ تمہارے دسترخوان میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا دے کے آئے، نہ کہ کھانے میں عیب نکالے۔ آج ہوتا کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، ٹلاری بھر بھر کے گاڑیوں میں ہم جاتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی جاتی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، دفن کے بعد کھانا ہوتا ہے، واپس پلٹتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھر پہنچتے بھی نہیں ہیں، اس کھانے میں ہم عیب نکالتے ہیں کہ بھائی دیکھو تو صحیح، بریانی بھی نہ بنا سکا، بریانی بھی نہیں کھلا سکا، ایسے ہی چاول ابال کے دے دیے، دال چاول کھلا دیے۔ شرم آنی چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اول تو اس کھانے کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ مرنے والے کے گھر پہ جو کھانا پکا ہے وہ رنجیدہ ہے، غم میں ہے، اس کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کا باپ اس دنیا سے گیا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی دنیا اجڑ گئی ہے اور تجھے کھانے کی پڑی ہے۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی ماں مر گئی ہے، کسی کی بیوی انتقال کر گئی ہے، کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور تو کھانے کے پیچھے پڑا ہے کہ کھانا اچھا نہ تھا۔ تجھے شرم آنی چاہیے۔ حال تو یہ ہے کہ ہم برائیاں نکالتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اسے تشفی اور صبر کی تلقین کرنے کے ہم کھاتے بھی ہیں اور اسی کھانے میں عیب بھی نکالتے ہیں۔ بات غلط ہو تو بتاؤ، غلط تو نہیں ہے، وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ایمانداری سے آج اللہ نے سب کو نوازا ہے، الحمدللہ، سب اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ چاہے آپ سینکڑوں کلومیٹر دور سے کسی کے جنازے میں شریک ہوئے ہو، راستے میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بے شمار ہوٹل ہے، اب ہوٹل پہ کھانا کھاؤ۔ پیسے کی کمی ہے بتاؤ، ہوٹل پہ کھانا کھاؤ۔ مرنے والے کے گھر اتنا کھانا بنا، صرف اتنا پکے، وہ بھی ہمسایہ پڑوسی کھانا بنوائے، اسے پیار سے محبت سے کھلائے، صبر کی تلقین کرے، دو چار لقمے کھلائے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے، کھلا دے۔ لیکن لوگ لائن بنا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں کرسیوں پہ، انتظار میں بھی رہتے ہیں۔ غلط ہے میرے بھائیوں، بات لمبی چل گئی، حضرت کا حکم تھا ختم کرنے کا۔ تو دوسرا حق، جب کوئی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کرو، جاؤ، اور کھانے میں عیب نہ نکالو، دعا دے کے آؤ۔ اور تیسرا حق سرکار نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کا حال چال جاننے کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کسی اپنے مسلمان بیمار بھائی کے پاس پہنچتا ہے، اگر وہ صبح کو اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بیمار بھائی کے پاس شام کو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ، حال چال جانو، لیکن جانے کے بعد یہ نہ کہو اور بڑا خطرناک بیماری ہے، ابے اس بیماری میں نے بے شمار لوگوں کو مرتے دیکھا، بچتا نہیں دیکھا، کوئی نہیں بچا، اس کے سامنے ہی کہہ رہا بیمار کے اللہ اللہ بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ رحم کرے، بچنا تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ تو بچ نہیں پائے گا، اس کے سامنے ہی۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر آپ کو عیادت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تو آپ جاؤ، بالکل خاموش رہو، اور اگر معلوم ہے تو جاؤ، اس کے قریب جاؤ اور اس کا حال چال جانو اور کہو میرے بھائی، میں نے بے شمار اپنے بھائیوں کو، یار دوستوں کو اس بیماری سے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تو بھی اس بیماری سے شفا یاب ہو۔ اسے تسلی دو، تشفی دو، اچھے جملے اس سے کہو کہ یہ کوئی بیماری نہیں، اللہ نے چاہا تو تو شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ دعا دے، بالکل جلدی، بہت جلدی انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ جا کے کہو ڈراؤ مت. یہ کام زیادہ ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں, زیادہ ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں. خسر پھسر آپس میں ہوئی بہنی, مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ بچن گئی, مجھے تو لگتا نہیں بچن گئی. ہاں یہ تو ایسی بیماری ہے کہ بس اب تو آج کل کے مہمان ہیں, سامنے مریض کے کہہ رہی ہیں جا کے سامنے ہی. اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا, وہ بیچارہ خود ہی پریشان ہے, بیماری میں پریشان ہے, اور سامنے اس کے کہہ رہی ہیں یہ نہ بچنے کی. یہ تو بس جانے والے ہیں, بس اللہ رحم کرے. جاؤ تو دعا دو, اسے تسلی دو تاکہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے, اور تمہارے جانے کے بعد جب تم واپس پلٹو تو اس کا دل خوش ہو جائے کہ واقعی یہ میری کوئی بیماری نہیں, انشاءاللہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں. کیا حق ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 حق ہو گئے. چوتھا حق یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کو چھینک آئے, جب کسی مسلمان کو چھینک آئے, چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ آپ بھی بولو تاکہ یاد ہو جائے. اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے تو سرکار نے فرمایا کیا پڑھے وہ, کیا کہے؟ الحمدللہ. تو سرکار نے فرمایا جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں ایک مسلمان کا حق ہے کہ فوراً کہے یرحمک اللہ, میرے بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے. کیا کہے؟ یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حق ہے. کیا حق ہو گئے؟ 5. لاش 4 ہو گئے کیا؟ تو 5واں حق سنو. سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے, جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ, اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. یہ تمہارے اوپر مرنے والے کا حق. کتنے حقوق ہو گئے؟ 5. سرکار نے فرمایا نماز جنازہ پڑھو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جنازہ اٹھ گیا, جنازہ اٹھا, نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ پہ جنازے کو رکھا گیا تو پتا چلا کہ لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے, آدھے سائیڈ میں کھڑے ہو گئے اور آدھوں نے صف بندی کر لی. آدھے لوگوں نے نماز پڑھی, آدھے سائیڈ میں ہو گئے. اچھا بتاؤ کہ وہ سائیڈ میں ہونے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو سائیڈ میں کھڑے ہیں؟ کچھ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی, کچھ سائیڈ میں کھڑے ہو گئے. اللہ معاف فرمائے, اکثر و بیشتر حضرت میں نے دیکھا ہے کہ سگا بیٹا بھی دور کھڑا نظر آ رہا ہے. اس سے جب پوچھا گیا اس نے کہا میں ابھی چنڈی گڑھ سے آیا ہوں, پنجاب سے آیا ہوں, نہا نہ سکا, نہانے کا موقع نہ ملا. ہائے افسوس, کیسا بیٹا ہے, کیسی اولاد ہے, لعنت ہے ایسی اولاد پر کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے اور تو شریک ہے اس کے جنازے میں, اور سگا بیٹا اس سے دور کھڑا دیکھ رہا ہے, صرف آنسو نکل رہے ہیں. بتاؤ ایسی اولاد کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں نماز جنازہ میں شریک ہوا کرو. اور سنو, نماز جنازہ میں اس لیے بھی شریک ہوا کرو کہ اگر مرنے والا, حضرت آخری جملہ, اگر مرنے والا گنہگار ہے, سیاہکار ہے, مجرم ہے, خطاکار ہے, وہ جنازے میں اس کے لوگ کثیر تعداد میں شریک ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا گنہگار ہے, سیاہکار ہے, لیکن جنازے میں اگر 40 لوگ اس کے شریک ہیں, اکٹھا ہیں, اور کثیر تعداد ہے, کثیر جماعت ہے, تو ان جماعت میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوگا. پروردگار اس اپنے نیک بندے کے صدقے میں اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے, اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور سنو اس کا دوسرا پہلو, اگر مرنے والا نیکوکار ہے,
اگر مرنے والا سرکار کا عاشق ہے، نبی کا دیوانہ ہے، اگر مرنے والا نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کے جنازے میں لوگ شریک ہے، چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہے، پروردگار عالم اس نیکوکار مرنے والے کے صدقے میں جنازے میں شریک ہونے والے ان سارے گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت بن تو انجان، آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان، آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے، مر گیا